امام نے ہجرت کیوں کی امام خود کہہ رہے ہیں کہ میرا ہدف کیا تھا؟ اپنے نانا کی امت کی خاطر میں نکلا ہوں، اس کی اصلاح کی خاطر کہ صحیح ہو، امر بالمعروف کی خاطر. تو میری زندگی میں اصلاح ہے، میری زندگی میں اپنی اصلاح ہے. میری زندگی میں اگر اپنی اصلاح نہیں ہے تو پھر میں خدا نہ خواستہ امام کے ہدف کے لیے میں اپنا قدم نہیں بڑھا رہا. ہجرت دو طرح کی ہے، ایک ہجرت مادی ہے، یعنی آپ لوگ ماشاءاللہ ہجرت کر کے آئے ہوئے، اپنے گھروں سے، اپنے شہروں سے، اپنے ملکوں سے اٹھ کے آئے. کیوں آئے؟ وہ مادی، یعنی رزق کمانے کے لیے، تاکہ اپنے آپ کو کر سکیں، اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں. خوب اسلام منع نہیں کرتا، اسلام حلال رزق اور نان نفقے کے لیے گھر سے نکلنے کو واجبات کہتا ہے. حتیٰ انسان رزق کے حلال کی تلاش سے راستے میں مارا جائے تو حق پہ مارا جاتا ہے، واجب ہے، لیکن حلال رزق ہو، حلال کے لیے ہو. لیکن اگر یہ ہجرت ایک نیک کام کے لیے تھی اور اگر واجبات چھٹ جائیں تو یہ مادیت پھر صرف مادیت رہ جائے گی. آج بہت سارے لوگوں نے ہم سے کہتے بھی ہیں، لوگوں نے ہجرتیں کی، یہاں سے نکلے، یورپ چلے گئے، ملک چھوڑ دیے. کیوں؟ کیونکہ لائف اچھی ہو سکے، زندگی اچھی ہو سکے، بچوں کو اچھا سپورٹ کر سکے. لیکن جب وہاں گئے تو اس نظام میں ایسے پھنسے کہ خود پھنس گئے، اور جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ فوت ہو گیا. مقصد کیا تھا؟ کہ بھی اولاد کو کریں گے، اور اولاد کہاں گئی؟ ایک عالم دین کہتے ہیں میں یورپ کے کسی ملک میں گیا، مجھے پتا چلا میرا کوئی بہت پرانا جاننے والا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. تو میں ان کے ڈھونڈ ڈھانڈ کے دوسرے شہر میں کہیں ان کے گھر پہنچا، اور میں نے ان کے بچوں کے ساتھ کے تعزیت کروں یہ وہ. تو میں نے کہا کہ والد محترم کی قبر کہاں ہے، میں جا کے فاتحہ پڑھ دوں. کہا قبر؟ کہا ہم نے تو باپ کو جلا دیا. کہا جلا دیا؟ کہتا ہاں، وہ ہم دیکھتے تھے یہاں زیادہ تر رہنے والے کچھ لوگ وہ اپنے مردوں کو جلا دیتے تھے، ہم نے جلا دیا. کیوں گیا تھا وہ؟ ان بچوں کی تربیت، ان بچوں کو رزق، ان بچوں کو اچھی زندگی. مگر کیا کریں گے ایسی زندگی کا جس میں دین نہ رہا؟ صاحب میں تو صبح شام محنت کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. عزیزان محترم، دال کھا لے آدمی لیکن برکت ہونی چاہیے، برکت چاہیے. کم گھنٹے کام کرے لیکن چند گھنٹے اپنی اولاد کو دے. اولاد کو دینے کا ٹائم نہیں ہے آج کسی کے پاس. آپ اپنے ہدفوں کو بلند کریں، آپ اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کر کر اتنا ٹائم نکالیں کہ جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ جائیں اچھی جگہوں میں پڑھائیں، اچھی یونیورسٹیز میں پڑھائیں، سب کچھ دیں. مگر جب اس کے پاس آخرت نہیں ہوگی تو آپ اس دنیا کو کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ دنیا تو ایک دن روئی کے گالوں کی طرح بکھر جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بڑی بڑی اسکائی اسکریپرز بلڈنگیں ہوا میں بکھر جائیں گی، سب فنا ہو جائے گا. مگر کیا یقین نہیں ہے؟ یا تو بولے میں یقین نہیں ہے، ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے، یہی زندگی ہے، تو پھر ہم بحث ہی نہ کریں. لیکن یقین ہے تو پھر بھی میں اپنی بلڈنگ بنانے میں لگا ہوا ہوں. عزیزان محترم، قبر بنائیں، وہ بلڈنگ ہے کہ جو ہمفیہ خالدون کو جوڑے گی.